بھلائی اور برائی یکساں نہیں ہے، مخالفین کی حملوں کی مدافعت ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت تھی، دشمنی تھی، وہ ایسا ہو گیا جیسے گرم جوش دوست ہے۔ اب دیکھو یہ بڑی فلسفی ہے، اس میں نفسیات کی بات ہے، یعنی بھلائی برائی یکساں نہیں ہوتی، بھلائی برائی برابر نہیں ہے۔ مدافعت ایسے طریقے سے کرو، اگر مجھے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے کہیں، مدافعت ڈیفینڈ ہوتا ہے نا، کہ جو بہترین ہو ایسے طریقے پر کرو کیسے بہترین ہو۔ تو جب ہم ایسا رویہ اختیار کریں گے جھگڑے میں، کسی کے ساتھ بھی جھگڑا ہوا، علمی مباحثہ ہوا، کچھ بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم بہترین طریقے اس میں استعمال کریں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم دیکھو کہ وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت تھی، یعنی دشمنی تھی، وہی شخص جس کے ساتھ تھی عداوت دشمنی، وہ ایسا ہو گیا جیسے گرم جوش دوست ہے۔ اب حق اور صحیح طریقہ، صحیح راستے، فطرت یہ اپنا کچھ اثر تو دکھاتی ہے نا، راہ راست۔ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں یا بحث کرتے ہیں، کیسے بھی لڑائی ہوتی ہے، جب وہ ہماری انا کو ٹھیس پہنچاتا ہے، ہم اس کا جواب بالکل اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ اور ہم برابر ہیں، تو وہ کا ایک سبق سیکھے گا۔ اس ضمن میں عمر مختار کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ جب لڑ رہے تھے دشمن کے ساتھ، تو ایک دن انہوں نے دشمن کی کچھ فوجی جو ہے وہ کیپچر کر لیے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، اس کی تشریح کے ضمن میں کہ وہ آپ دیکھو گے وہ گرم جوش دوست ہوگا۔ تو ان ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم نے ان کو پکڑا ہے، تو اب ہم ان کو تھوڑی مرمت کر لیں، ماریں پیٹیں، تھوڑی تکلیف دیں اچھے ڈھنگ سے۔ تو عمر مختار نے منع کیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ ہمیں پکڑتے ہیں تو ہماری تو بری حالت کر دیتے ہیں یہ، اس لیے آج ہمیں ہتھے چڑھے ہیں تو ہم بھی کچھ اپنے دل کی بھڑاس نکالیں۔ عمر مختار نے وہاں ایک جملہ کہا بڑا تاریخی کہ دے آر ناٹ اور ٹیچرس، اگر یہ ہمارے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں کہ استاد ہیں ہمارے، کہ ہم ان سے سیکھیں وہی کچھ کریں، یہ کرتے ہیں، پھر فرق ہی کیا رہا، بلکہ ہم نے الٹا ان کو اپنا استاد مان لیا، جو کچھ یہ کرتے ہیں وہی ہم کرتے پھر ہیں، تو پھر ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم لڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے کتاب ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، چاہے لڑائی ہو، دشمنی ہو، دوستی ہو، اس کا ایک اثر رہتا ہے کہ بھائی لڑائی تو ہے لیکن اس نے جو ہے اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑا۔ اخلاقیات کا مطلب کیا ہے؟ اخلاقیات کا مطلب ہے اصول اس نے نہیں چھوڑے۔ اب وہی حدیث آ گئی، منافق کی 4 نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک ہے جب جھگڑا کرے فوراً گالی پر اتر آئے۔ تو ہمارے یہاں ہے جب بھی کوئی پنچ کرتی ہے کوئی بات، ٹھیک ہے، کسی نے اکسایا ہمیں، گالی دی، کچھ بھی ہوا، تو وہ ویسا ہی جواب دیتے ہیں جیسا کہ اس نے دیا تھا، تو پھر فرق کیا رہا؟ اصل استاد وہ ہے کہ وہ اکسانا چاہ رہا تھا، ہم اس کی اکساہٹ میں آ گئے، تو اصل استاد کون ہوا؟ وہی تو ہوا۔ وہاں سے کیسا بھی جواب آئے، اچھا وہی بات ہے خیر اور شر، خیر اپنی تاثیر ثابت کرے گا، شر اپنی تاثیر ثابت کرے گا، یہی تو فرق ہے۔ اگر خیر اپنی تاثیر اور شر اپنی تاثیر چھوڑے تو خیر اور شر میں فرق کیا ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضرت عائشہ پر وہ تہمت لگی، تو ابوبکر صدیق اس میں کچھ اشخاص ایسے تھے جو کفالت میں تھے حضرت ابوبکر صدیق کے، ان میں وہ الزام لگانے والے جن لوگوں کی وہ کر رہے تھے کفالت حضرت ابوبکر صدیق، وہ بھی اس تہمت میں وہ شامل تھے۔ جن کی کفالت کون کر رہا تھا؟ صدیق اکبر۔ اب کتنی بھائی، انسان تو انسان ہے بہرحال، تو صدیق اکبر نے پھر وہ شاید اظہار کیا اس چیز کا کہ اب میں ان کی کفالت نہ کروں گا۔ تو پھر قرآن میں وہ آیتیں آئی ہیں سورہ نور میں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں خیر کا، آپ اپنا خیر کا کام کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ خیر سمیٹو، جن لوگوں پر آپ خرچ کر رہے تھے آپ اپنا کام جاری رکھیں، ان لوگوں نے جو کیا اس کا خمیازہ وہ خود بھگتیں گے۔ تو ہم جو کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو لڑائی ہے بھائی، لیکن ہم اپنے وہ جو اخلاقی اصول ہیں ان کو نہ چھوڑیں۔ جب ہم ویسا اختیار کریں گے طریقہ، اس کی ایک اپنی تاثیر ہوگی، وہ تاثیر ثابت ہو کر رہے گی۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ ایسا ہو گیا جیسے گرم جوش دوست ہے۔ اب یہ قرآن کی فلسفی ہے کوئی، اب اس پر عمل کریں۔ اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اصولوں کی جو ہے جنگ لڑتے ہیں،
کوئی بحث ہو، چھوٹی لڑائی ہو، بڑی ہو، ہم جو ہے وہ دشمنی میں، مخالفت میں شدید نہیں ہوتے. ایک ہوتا نا میانہ روی، اس کے بھی اثرات مرتب ہو کر رہتے ہیں. یہ آیت کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 34 ہے حامیم سجدہ کی.